ہم سائمہ سے ذرا جانتے ہیں کہ جو فارن آفس نے نفیس زکریا صاحب نے اس کے اوپر بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے. جی سائمہ. جی نفیس زکریا صاحب نے اس کے بارے میں کافی تفصیلات سے آگاہ کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان نے یہ مسئلہ نیپال کی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے اور نیپال کی طرف سے کل جو ہمارے سامنے بیان آیا ہے نیپال کی حکومت کی طرف سے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ لمبینی سے کرنل حبیب ظاہر صاحب جو ہیں وہ کسی بھارتی شہری کے ساتھ گئے ہیں اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا ہے. لمبینی تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بھارت کی سرحد سے, نیپال کا شہر ہے, لیکن اس کے بعد سے وہاں سے کرنل صاحب نے اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے بعد کوئی رابطہ ان کا نہیں ہوا, یہ کہنا تھا نیپالی حکام کا. لیکن ابھی بھی نیپالی حکام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس مسئلے کو مل کر غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان نے یہ ایشو جو کرنل صاحب کی فیملی ہے انہوں نے یہ ایشو اقوام متحدہ کی جو مسنگ پرسنز کا یونٹ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی اٹھایا ہے اور پاکستان مختلف ملکوں کے ساتھ بھی اس ایشو کو اٹھانا چاہتا ہے. جیسے کہ برطانیہ سے اس حوالے سے جو کالز تھیں, جو ساری خط و کتابت تھی جاب کے سلسلے میں کرنل صاحب کی, وہ برطانیہ کی ایک ویب سائٹ تھی اس کے حوالے سے strat-solutions.biz کے حوالے سے وہ چل رہی تھی. تو وہاں سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا سرور انڈیا میں تھا اور وہ انڈیا میں ان کا آفس جو ہے وہ اندھیری bigrock.in کے نام سے یہ سرور ہے اور وہ اس کا آفس اندھیری ممبئی میں موجود ہے. اور آپ یہ کہیے کہ جس کمپنی میں اپلائی کیا تھا کرنل حبیب نے جاب کے لیے, یو کے بیسڈ کمپنی, اس کمپنی کا سرور جو ہے وہ انڈیا میں. جی بالکل, اس کمپنی کا سرور انڈیا میں ہے. صرف وہ کمپنی صرف یہ ایک وہ جو سرور ہے وہ صرف یہ ایک کمپنی نہیں چلا رہا بلکہ ایک تاج محل .in ہے, وہ دوسری کافی ساری جو ہے ویب سائٹس ہیں ان کو بھی وہ چلا رہا ہے. تو اس کا باقاعدہ فون نمبر, اس کا ڈیٹیل, اس کے آفس کا ایڈریس, سارا کچھ اس کا پتہ چلا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں منظر عام پہ پہلے نہیں آ سکی تھی کیونکہ یو کے بیسڈ کوئی جو کمپنی تھی وہ اس کو سارے ایشو کو ہینڈل کر رہی تھی اور وہی خط و کتابت میں کرنل حبیب ظاہر کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہی تھی. سائمہ یہ بھی سامنے آیا کہ 1 سال سے اس میں جو جاب کی یہ جو پوزیشنز تھیں یہ ویکنٹ تھیں اور 1 سال تک اس میں ہائرنگ نہیں ہوئی. جی بالکل, اس خدشے کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ 1 سال سے یہ ویکینسی بالکل اویلیبل تھی ویب سائٹ کے اوپر اور ڈیفینیٹلی اتنی اٹریکٹیو ویکینسی کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپلائی بھی کیا ہوگا جن کو کہ لگتا ہے کہ رکھا نہیں گیا شاید کسی جان بوجھ کے اسی مقصد کے لیے. اور 1 سال سے یہ 2016 میں مارچ 2016 میں کلبھوشن جادو جو ہے ان کی گرفتاری پاکستان میں عمل میں آئی تھی اور اس کے بعد سے یہ جو ویکینسی ہے یہ اناؤنس کی گئی تھی. اور اب جا کے 30 جنوری 2017 کو کرنل حبیب ظاہر نے اس ویکینسی کے لیے جب اپلائی کیا تو انہیں فوراً اس کے طرف سے رسپانس ملا جو کہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اور ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ اس کمپنی کی طرف سے نیپال میں ہوئی تھی. جی بالکل, اور وہ اپنا چارج لینے گئے ہیں وہاں پہ یا آپ جاب کے لیے اپلائی کرنے گئے؟ نہیں, وہ اپنا چارج لینے کے لیے گئے تھے. ان کی ساری خط و کتابت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. ان کی ساری چیزیں, ٹرمز اینڈ ریفرنسز جو تھے وہ ان کی جاب کی سیکیورٹی اور ہر چیز جو ہے وہ ان کے سامنے آ چکی تھی. تھرو ای میل ساری خط و کتابت ہو چکی تھی. بلکہ اس کے علاوہ یو کے کی طرف سے جو ایک نمبر تھا اس کے ساتھ ان کی کورسپونڈنٹس بھی چل رہی تھی وہاں پہ یو کے بیسڈ ایک شہری کے ساتھ, یو کے ایک شہری کے ساتھ. اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ لمبینی میں بیسڈ ہوں گے اور آپ سینئر سیکیورٹی سپروائزر کے طور پر وہاں پر دیکھیں گے. یہ strat-solutions.biz کا کام تھا کہ مختلف جو ممالک ہیں وہاں پہ وہ سیکیورٹی پرووائڈرز اور یہ کھٹمنڈو پہنچے, کھٹمنڈو پہنچنے کے بعد یہ اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ گئے, وہاں پہنچے